السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال الشیم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں۔ آج 7ویں باب کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو ذکر الہی کے بارے میں۔ اس کے ایک ٹاپک پر آج جو ہمارا ٹاپک ہے، ذکر کے اقسام اور زبانی ذکر کی اہمیت۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں، ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب سے ذکر کو نہ چھوڑنا، کیونکہ اثناء ذکر میں غفلت ہونے کے بنسبت نفس ذکر سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ تجھ کو اللہ تعالی ذکر غفلت آمیز سے ذکر بیداری تک، اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک، اور ذکر حضور سے اس ذکر تک جس میں ما سوا مذکور حقیقی جل و علا کے سب سے غیبت ہو جائے، بلند فرما دیوے، اور اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے۔ یعنی بہت سے ذاکر شاغل لوگ اس بات کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا، وسوسے آتے ہیں، اور اسی پریشانی میں بعض ذکر کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہی لوگوں کی نسبت فرماتے ہیں کہ اے ذاکر، ذکر میں حضور قلب نہ ہونے اور دل نہ لگنے کے سبب سے ذکر نہ چھوڑ، اس لیے کہ اس وقت تو ایک ہی آفت ہے کہ ذکر کی حالت میں وسوسے آتے ہیں، دل نہیں لگتا، جس کا حاصل یہ ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے اور دل دوسری طرف بٹ جاتا ہے۔ لیکن ذکر کا وجود تو ہے، اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو ذکر ہی سے غفلت ہو جائے گی، اور اثناء ذکر میں غفلت ہونے سے ذکر کو بالکل چھوڑ دینے کی غفلت بہت ہی سخت ہے۔ اس لیے کہ ذاکر اگرچہ غفلت کے ساتھ ہو، ذکر اگرچہ غفلت کے ساتھ ہو، اس سے تو بہرحال بدرجہ بہتر ہے کہ بالکل ذکر نہ ہو، کہ پہلی صورت میں گو قلب غافل ہے لیکن زبان تو مشغول، اور دوسری صورت میں نہ زبان سے ہی ذکر ہوا اور نہ دل سے، اور زبانی ذکر بھی بہت بڑی دولت ہے۔ اگر زبان کو دوزخ سے نجات ہو گئی تو کیا بقیہ اعضاء کو نہ ہوگی؟ اور آگے ہمت بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ کیا بعید ہے تجھ کو اللہ تعالیٰ اس غفلت آمیز ذکر سے، جس میں دل وساوس میں لگ جاتا ہے، بلند فرما دے، اور ان وساوس کو دور فرما کر بیداری کا ذکر میسر فرما دے، جس میں قلب و وساوس نفسانیہ کی طرف نہ جاوے، اور ذکر زبانی کے وقت قلب بیدار ہو، اور ذکر زبانی کی طرف اس کو توجہ ہو، یعنی ذکر زبانی میں دل لگنے لگے، اور پھر اس سے آگے اور ترقی عنایت فرما دے کہ ذکر بیداری سے اس ذکر کی طرف بلند فرما دے کہ جس کے ساتھ حضور بھی ہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ ذکر بیداری میں تو صرف اس قدر امر تھا کہ قلب زبان کے ذکر کی طرف متوجہ تھا اور بیدار تھا، وساوس کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا، اور ذکر حضور میں ذکر قلب کی صفت ہو جائے کہ جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہے، ایسے ہی ذکر قلب کی صفت لازمہ غیر منفکہ ہو جائے۔ لیکن اس صورت میں بھی قلب کو احساس اور ادراک
اس امر کا ہوتا ہے کہ ذکر میری صفت ہے اور میں ذاکر ہوں۔ پھر کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ اور ترقی عنایت فرما دے کہ ذکر حضور سے ایسے ذکر کی طرف مشغول فرما دے کہ اس میں سوائے مذکور حقیقی یعنی حق تعالیٰ شانہ کے ما سوا بالکل ہی قلب غائب ہو جاوے، یعنی قوائے ادراکیہ اور تمام حواس پر ذکر کا ایسا غلبہ ہو کہ بس اللہ اللہ رہ جاوے، اس کا شعور اور ادراک نہ رہے کہ میں ذاکر ہوں اور اللہ تعالیٰ مذکور ہے اور میں حاضر ہوں، اس لیے کہ اس ذکر میں بھی ایک قسم کی غفلت ہے۔ اپنے نفس کا ادراک اس میں بھی موجود ہے، اور جب اس قوت ادراک پر بھی ذکر کا غلبہ ہوگا تو یہ علم بھی جاتا رہے گا کہ میں ذاکر ہوں، یہ بھی ما سوا میں داخل ہو کر قلب سے فنا ہو جائے گا، اور لا الہ الا اللہ میں الہ میں داخل ہو کر لا کے تحت میں داخل ہو جائے گا۔ اب کسی کو تعجب ہو کہ بھلا ہم کو یہ مرتبہ کہاں نصیب، یہ تو بہت بڑا مشکل ہے، تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دشوار تو جب ہے کہ ہم یہ کہیں کہ تم کوشش کر کے اس مرتبے کو حاصل کرو، یہ تو اللہ کا فضل ہے اور اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے، اس لیے مایوس ہونا نہ چاہیے۔ اس جگہ پر مصنف صاحب فرماتے ہیں ذکر کے اقسام کے بارے میں کہ ایک ذکر زبانی ہوتا ہے، ایک ذکر بیداری ہوتا ہے، ایک ذکر حضوری ہوتا ہے، اور ایک ذکر حقیقی ہوتا ہے۔ تو پھر ذکر زبانی کی اہمیت پر بات کرتے ہیں کہ جب انسان ذکر زبانی کی کیفیت میں ہوتا ہے، یعنی زبان سے اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے، لیکن دل میں ہزار خیال اور خیالات آتے ہیں، منہ سے اللہ اللہ کر رہا ہے، دل میں کچھ اور سوچ رہا ہے، اور طرح طرح کے وساوس اس کے ذہن میں آ رہے ہیں، تھوڑا بھی ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہو رہا، ذکر الہی کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ایسے سوچ پر، ایسے عمل پر، ایسے جگہ میں مصنف صاحب فرماتے ہیں کہ آپ ذکر نہ چھوڑنا کہ میں کیوں ذکر کروں، ایسے ذکر کا کیا فائدہ کہ جس میں دل ہی نہیں لگ رہا ہے، بس منہ سے بول رہا ہوں۔ یہ ذکر کی فرسٹ اسٹیج ہے، فرسٹ قسم ہے۔ جوں ذکر میں آپ کی جد و جہد مسلسل ہوگی، ایسے ہی آپ کا ذکر کی کیفیت جو ہے بدرجہ بہتر ہو کے آگے مراحل میں آگے مقامات میں آپ اللہ پاک اپنے فضل سے آپ کو عطا کرتے ہیں ذکر کی دوسرے کیفیات بھی، جیسے ذکر زبانی سے پھر ذکر بیداری میں آپ کا زبانی ذکر جو ہے، قلب جو ہے، یا کہ آپ کا ذہن، آپ کا سوچ اس ذکر کی طرف متوجہ ہوگا کہ میں زبان سے کیا بول رہا ہوں، یہ ہو گیا ذکر بیداری۔ اس کے آگے جب اللہ پاک اور اپنے فضل سے مقامات عطا فرمائیں گے، پھر ذکر بیداری سے آپ ذکر حضوری کی طرف اللہ پاک اپنے فضل سے اس ذکر حضوری کی کیفیت میں انسان کو لے جاتے ہیں۔ منہ سے ذکر زبانی بھی جاری ہے، قلب بیداری میں بھی ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، دوسرے وساوس ذہن میں نہیں آ رہے ہیں، متوجہ ہے، فوکس ہے ان الفاظوں کے اوپر جو منہ سے ادا کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جس کی ذکر کی جا رہی
وہ مذکور کیا جو ہے پورا ذہن پورا فوکس اس مذکور کی طرف ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ پہلی اس کیفیت کو ذکر کے اس کیفیت کو ذکر حضوری کہتے ہیں. پھر آگے جب انسان کا ذکر بڑھتا جاتا ہے یعنی مراتب بڑھتے جاتے ہیں، پھر ذکر حقیقی کی طرف جاتا ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ اللہ کر رہے، دل بیدار بھی ہے، سوچ اس طرف ہے کہ جو بول رہا ہے دوسرے وساوس بھی نہیں آ رہے ہیں، اور جس کے بارے میں زبان بول رہا ہے یعنی ذکر کر رہا ہے سوچ میں وہ ہے، اور اس سے آگے اس ذہن بھی ختم ہو گیا کہ میں ذکر کر رہا ہوں، بس تو ہی تو والا حساب آ جاتا ہے، پھر گم ہو جاتا ہے ذکر میں. یعنی ذکر میں فنا ہونے کی کیفیت کو ذکر حقیقی سے مشابہ دیا ہے مصنف صاحب نے ادھر. تو یہ ذکر اللہ جو ہے، اللہ ذکر الہی، یہ بہت ہی بڑی عطا ہے اللہ پاک کی. جب ایک انسان کے منہ سے اللہ کا نام ہر وقت نکلتا ہے، ہر وقت اللہ کی تعریف نکلتی ہے، یہ بہت بڑی عطا ہے. بھلے زبان سے بول رہا ہے یہ پھر بھی بہت بڑی عطا ہے. یہ ایک انرجی جنریشن ہو جاتی ہے اس کام سے، ایک خیال جنریٹ ہو جاتی ہے، ایک وائبریشن جنریٹ ہو جاتی ہے جب، اور اللہ کے اسم مبارک کی وائبریشنز جو ہیں وہ ان کا اپنا ہی ایک وزن ہے، اپنا ہی ایک مقام ہے. تو وہ وائبریشنز جنریٹ کرنا خیال میں زبان سے یا کہ ساؤنڈ سے یا کہ خیال میں، تو یہ بہت بڑی عطا ہے اللہ پاکی کہ ایسے وائبریشنز ہم لوگوں سے جنریٹ ہو رہے ہوں، ڈیوائن وائبریشنز. تو ہر وقت ہم لوگوں کو، ہر انسان کو ان وائبریشنز کے اندر ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا ہم لوگ ایسے وائبریشنز میں اپنا زندگی گزار دیں گے اتنا ہی ہماری انر جو ہے ایکسپلوریشن یا کہ فلٹریشن اللہ پاک اپنے فضل سے بڑھا دیتے ہیں، اور کفر کے پردوں سے ہٹتے جاتے ہیں تاکہ اس مقام تک اللہ پاک لے جاتا ہے جس کو ایک عام انسان کی معراج قرار دی گئی ہے، جس کو معرفت کا نام اللہ پاک نے دیا ہے، صوفیہ اکرام نے دیا ہے، جس کو عرفان نفس کا نام دیا ہے، اور عرفان علی کا نام دیا ہے، معرفت حسین کا نام دیا ہے، اور سرنڈر کا نام دیا ہے. تو یہ سارے مقامات حاصل کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے، مقامات تک پہنچنے کے لیے انسان کو تھوڑا بہت محنت درکار ہے، اور محنت کے ساتھ ساتھ دعا درکار ہے کہ اللہ اپنا فضل کرے کہ ہر وقت ہمارے منہ سے اللہ کے اسم مبارک نکلیں، ذکر جاری ہو زبان سے، کیونکہ ان سے جو وائبریشن کریٹ ہوتی ہے وہ بہت ہی بڑی بات ہے ایک عام انسان کے لیے. اس کے علاوہ اس وائبریشن جو ساؤنڈ جس کے ساتھ آپ کا فوکس ہوتا ہے، آپ کا توجہ ہوتا ہے، اس ساؤنڈ کا ایک اور ہی مرتبہ ہے. دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو ایسے مرتبہ عطا کرے کہ ہم لوگ اپنی معراج تک پہنچ سکیں، اپنی معرفت تک پہنچ سکیں. دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو.